سید محمد علی صاحب، اب دو چیزیں، ایک تو آپ آبویسلی اپنی سجیشنز دیں گے حکمت عملی سے متعلق، دوسرا کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رسپانس قدرے سست ہے ڈس انفارمیشن اور فیکٹ چیکنگ سے متعلق؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمر بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں بہت زیادہ مستعد رہنے کی بھی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے اور تیار رہنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات علینا فرینکلی اسپیکنگ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں، تو آبویسلی برابر نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ نے انفارمیشن کو اگر جس طرح کہا گیا اس دور میں ویپنائز کر دیا گیا ہے، تو چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو، اسٹیٹ لیول پہ ہو، تو آپ نے اس کے لیے تیاری قانونی اعتبار سے بھی کرنی ہے، سفارتی اعتبار سے بھی کرنی ہے، اپنے تعلیمی نظام کو بھی دیکھنا ہے، اپنی پالیسی کو بھی ریویو کرنا ہے، اور پھر آپ کے میڈیا کے اندر ایسی سکت اور ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ حقائق کو بر وقت اور بھرپور انداز میں سامنے لا سکے. جو مئی کے اندر بنیان المرصوص میں ہم نے پورے عالمی میڈیا نے پاکستان کا پرسپیکٹو کیری کیوں کیا؟ کیونکہ ہم حقیقت بتا رہے تھے، ٹرانسپیرنٹ تھے، ٹائملی اور فیکٹ بتا رہے تھے. اس لیے بھارتی میڈیا کا جو پرسپیکٹو آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. اور میں کوئکلی کچھ نئی چیزیں جو سامنے آئی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ گلوبل انٹرسٹ کی ہیں، وہ اس حوالے سے آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے، یہ جو ساجد صاحب ہیں، جو والد ہیں، انہوں نے نہ صرف 3 سال پہلے بھارت کا دورہ کیا تھا، حیدرآباد وہ گئے تھے، بلکہ جو پچھلے ماہ وہ اس حملے سے 1 مہینہ پہلے فلپین گئے تھے. یہ بہت میں سمجھتا ہوں تشویشناک بات ہے. فلپین کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ریکارڈ کے مطابق جو ابو سیاف گروپ ہے داعش کا، وہ عالمی دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ریکوگنائزڈ ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے تحت، اور 4 سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن اس پر موجود ہیں، 1822 2253 1989 اینڈ 1267. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا اثر و رسوخ جنوبی فلپین میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اوپر ایئر فورس تک یوز کرنی پڑی ہے فلپین کو کئی دفعہ، اور پچھلے 25 سال میں 40 بڑی دہشت گردی کی کارروائیوں میں وہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں. اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ابو سیاف گروپ کو ڈائریکٹلی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ریکارڈ کے مطابق جو اسامہ بن لادن کے برادر نسبتی ہیں جمال خلیفہ، ڈائریکٹلی ان سے فنڈنگ آتی تھی. تو اس وقت نیکسس صرف انڈیا اور پاکستان کی انفارمیشن وار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت حقیقت میں یہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بھارتی شہری جو ہے، جو ڈائسپورا کے گارب میں کے ڈھونگ میں عالمی دہشت گردی کو پھیلانے، اس کی سہولت کاری کرنے اور اس میں استعمال ہونے میں ملوث پایا گیا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمارے میڈیا کو، ہمارے سفارتکار کو، ہماری قیادت کو دنیا کے سامنے فیکٹ کی بیسس پہ، حقائق کی بیسس پہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں صرف ہم نے اپنا دفاع نہیں کرنا کہ ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے، بلکہ لاجک، فیکٹ اور انفارمیشن کی بیسس پہ اپنی عوام کو بھی مطلع کرنا ہے، عالمی اداروں کو بھی کرنا ہے اور عالمی برادری کو بھی کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ آسٹریلیا کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آفر کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی طرح آپ کو ہمارا تعاون درکار ہے تو ہم آپ کی سپورٹ کرنے میں تیار. ہمارا چونکہ تجربہ بہت زیادہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، آپ کو سپورٹ چاہیے، تجربہ چاہیے، جوائنٹ ایکسرسائزز چاہیے، تو ہم گڈ ول اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں. تو یہ تمام پہلوؤں کو ایک ہمہ جہت حکمت عملی کے تحت میں سمجھتا ہوں ہمیں کنسیڈر کر کے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور سر یہ بھی کہیے گا، بلکہ سارے پینل کے لیے سوال ہے، ہم دیکھتے ہیں چاہے بھارت کا میڈیا ہو، لیگیسی میڈیا، سوشل میڈیا، وہاں سے جو پاکستان مخالف الزامات لگائے جاتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ پاکستان اس کے اوپر معافی کا مطالبہ کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ اپنے الزام جو آپ نے غلط لگایا ہے اس کی اپولوجائز کریں، اس کی بھرپائی کے لیے یا کچھ کریں؟ ایسا کوئی میکنزم کسی عالمی فورم کے اوپر ہے؟ دیکھیں، میں اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، اپولوجی وغیرہ جو ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ حقیقت پسندانہ توقع بھی نہیں ہے. آپ نے حقائق کو بر وقت اور بھرپور انداز میں ٹائملی اور کلیئرلی دنیا کے سامنے رکھنا ہے، میڈیا کے سامنے بھی، سفارتکاری کے سامنے بھی، قانونی فورمز پہ بھی اور اپنی عوام کے سامنے بھی. ٹھیک ہے جی، انفارمیشن کی جی انڈین میڈیا سے آپ
کیا اپالوجی ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ اتنے شیملیس ہو چکے ہیں، وہ جس ڈھٹائی سے وہ فیک نیوز اور جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، وہ اس کے اوپر کیوں معافی مانگیں گے؟ مطلب ان کی تو یہ آفیشیل پالیسی اب بن گئی ہے کہ اپنے امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے وہ اپنے لوگوں سے بیسکلی جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ یہ نفرت انگیزی کر رہے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا تھا، اور ایک یہ اسلاموفوبیا بھی جو ہے، جو کہ ایک مودی رژیم کی جو ہے وہ پالیسی ہے، وہ اس کو بھی پروپیگیٹ کرتا ہے۔ تو یہ والی چیز اور آپ ان سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بات محمد علی صاحب کی بہت، بلکہ عمر چیمہ صاحب نے بھی اس کو اپنے طریقے سے کہا کہ انفارمیشن یا ڈسکشن جہاں پر پھیلائی جا رہی ہو، انفارمیشن کو ایک ہتھیار کے طور پر جہاں پر استعمال کیا جائے، غلط انفارمیشن کو، وہاں پر شاید اس کا مقابلہ صحیح فیکٹس، صحیح انفارمیشن اور اس کو بر وقت لوگوں تک پہنچانے سے ہی ہو سکتا ہے۔